لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم معزز سامعین کرام، شب جمعہ دعا و استغفار کی شب، اور خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. تو غرض خلقت انسان اور جنات عبادت پروردگار ہے. شب جمعہ، اس شب میں سب سے بہترین عبادت توبہ و استغفار ہے. استغفار کے سلسلے میں، اس کے فوائد کے سلسلے میں معصومین نے جو فرمایا ہے، چند فوائد کا ذکر کر کے آپ کی خدمت کو تمام کروں گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفار کا فائدہ بیان کرتے ہیں. ما من عبد اذنب ذنبا، کوئی بھی بندہ جب بھی کوئی گناہ انجام دیتا ہے فندم علیہ، اور اس کے بعد اس پر وہ نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، الا غفر اللہ له قبل ان یستغفر، مگر یہ کہ اللہ صرف پشیمان ہونے کے بعد اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ استغفار کرے. آپ دیکھیں جناب حر، ابھی آپ نے مرثیے میں سماعت فرمایا، جناب حر پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور اس کے بعد کہیں آپ نے روایت میں نہیں پڑھا ہوگا کہ حر نے جانے سے پہلے توبہ و استغفار کیا ہو. پشیمان ہوئے ہیں، امام کے پاس جا کے یہ جملہ کہتے ہیں حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ توبہ کیا نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، کہ امام کے مقابلے میں آئے تھے، توبہ کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. امام سے فرمایا حل لی توبہ، بس اتنا کہنا تھا، امام نے گلے سے لگا لیا. حر تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی. سبحان اللہ. صلوات بھیجے محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسان صرف پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے تو اللہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے استغفار کرے اللہ معاف کر دیتا ہے. کتنا کریم ہے پروردگار. اور ہمارے اور آپ کے 8ویں امام فرماتے ہیں المؤمن اذا احسن استبشر. مومن کی علامت بیان کرتے ہیں، مومن جب نیکیاں کرتا ہے تو خوشحال ہوتا ہے، وہ مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ،
اور جب برائیاں کرتا ہے اس سے برائیاں ہو جاتی ہے وہ توبہ استغفار کرتا ہے پروردگار سے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الاستغفار یزید فی الرزق۔ دوسرا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے رزق میں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الاستغفار یزید فی الرزق۔ اور استغفار کا تیسرا فائدہ، اگر انسان استغفار کرے تو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر لا ولد ہے، نعمت اولاد سے حاصل نہیں ہے، اسے نعمت اولاد نہیں ہے، تو فرزند کے لیے بھی استغفار، اولاد کے لیے بھی استغفار۔ جیسا کہ محمد بن یوسف اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں گیا امام کے پاس، میں نے خط لکھا امام کے پاس، 5ویں امام کے پاس، یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اپنے بابا سے، اپنے باپ سے، محمد بن یوسف کہ میرے باپ نے 5ویں امام کے پاس خط لکھا، اور اس کے بعد اس میں یہ لکھا کہ سب کچھ ہے، مال دنیا میرے پاس سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے، مولا کوئی راستہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے کہ اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ تو امام نے فرمایا نعم، ہاں ہے راستہ، استغفر ربک سنۃ، تو اپنے رب سے استغفار کر 1 سال تک۔ یہ عمل بتا رہے ہیں امام اولاد کے لیے، پروردگار سے استغفار کر 1 رات تک، اس کے بعد 1 سال تک، اور اس کے بعد طریقہ بتا رہے ہیں کہ کب کر استغفار، فی آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں، رات کا جب آخری حصہ آئے اس وقت 100 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفار کر، 1 سال تک 100 مرتبہ استغفار کر، آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں۔ اولاد نہیں ہے تو 100 مرتبہ استغفار کر، 1 سال تک کر، آخری رات میں کر۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں فَإِن ضَيَّعْتَ، اور اگر تو نے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی آنکھ نہ کھلے، اگر رات تجھ سے چھوٹ جائے، رات میں تو استغفار نہ کر سکے، ذَلِكَ فَقْضِهِ بِالنَّهَارِ، تو اس رات والی استغفار کو تو دن میں انجام دے، اللہ تجھے اولاد عطا کرے گا، اس لیے جو قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ امام نے یہ اولاد کے لیے فرمایا، عمل بتایا کہ اگر کوئی انسان یہ عمل کرے تو صاحب اولاد ہوگا انسان، لیکن عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر، اہل بیت کے در پر۔ اگر ہمیں یقین ہوگا اہل بیت کے در کا تو کبھی کسی اور کے در پہ بھٹکتے نظر نہیں آئیں۔ ہمارے ساتھ کسی بھی اعتبار سے معصومین نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں کون سی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو اس میں موجود نہ ہو، کون سی ایسی مشکل کہ جس کا حل اس کے اندر موجود نہ ہو، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم معصومین کے کلام سے، معصومین کی سیرت سے دور ہیں۔ استغفار کا چوتھا فائدہ، انسان کی بلا دور ہوتی ہے، اس کے اوپر جو بلا آنے والی ہو، خود صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 15 میں آپ دیکھیے، بیماری، بلا، مشکلات کے لیے تقریباً 1 صفحے کی دعا معصوم ہے امام نے فرمائی ہے۔ اور یہ دعا صحیفہ سجادیہ کب کا کلام ہے معصوم کا، امام کا، واقعی کربلا کے بعد، بلاؤں مصیبتوں میں گھرنے کے بعد امام نے یہ دعا ہمارے لیے نقل کی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری زبان میں اثر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن معصوم کا کلام اس میں اثر ضرور ہو۔ ہمیں یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ یہ معصوم کا کلام ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، معصوم اس میں خامی نہیں ہو سکتی، ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلام اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان یقین کرے اس کے بعد یہ دعا کو پڑھے، اس کی مصیبت، اس کی بلا دور ہوگی۔ جیسا کہ رسول فرماتے ہیں ادفعوا ابواب البلایا بالاستغفار، بلا کے جتنے بھی دروازے ہیں، باب نہیں کہا ہے معصوم نے، رسول نے، ابواب کا جتنے بھی دروازے ہیں بلاؤں کے، چاہے وہ بیماری ہو بلا، چاہے وہ روزی کی تنگی ہو، کوئی بھی بلا ہو، دور کرو، بلاؤں کے دروازوں کو
استغفار کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، یعنی استغفار اگر انسان کرتا ہے تو اس کی بلائیں دور ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں، اسماعیل بن سہیل نے امام باقر علیہ السلام سے معلوم کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا میں بہت مقروض ہو چکا ہوں، قرض بہت زیادہ ہو چکا ہے، کوئی راستہ بتائیے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ٹائم ملا ہے معصومین میں سے ہم تک معارف پیش کرنے کے لیے وہ 5 امام چھوٹے امام، لوگوں نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، آپ نے راستے بتائے، طریقے بتائے، روش بتائی، کیسے کیا کب کہاں کیسے کرنا ہے۔ امام سے معلوم کیا اسماعیل بن سہیل نے کہ مولا میں مقروض بہت ہوں، آج بھی لوگ گرفتار ہوتے ہیں، مقروض ہیں، قرض میں گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اپنی زندگیوں کو اذیت میں ڈالے ہوئے ہیں، میں بہت مقروض ہوں، کوئی راستہ بتائیے مولا کہ جس سے میرا قرض دور ہو جائے، قرض ختم ہو جائے۔ تو مولا نے فرمایا استغفروا ربکم، پروردگار سے تم اپنے پروردگار سے توبہ کرو، انہ کان اکثر من الاستغفار، امام فرماتے ہیں اکثر من الاستغفار، بہت زیادہ استغفار کرو، امام فرماتے ہیں بہت زیادہ استغفار کرو، یہ قرض کے ادا ہونے کے لیے عمل بتا رہے ہیں امام، بہت زیادہ استغفار کرو، وَرَتِّبْ لِسَانَكَ بِقِرْآتِ إِنَّا أَنزَلْنَا، اور ہر وقت مرتب کر دو، جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے استغفار کرو، سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا کو پڑھتے رہو، تمہارے قرض ادا ہو جائیں گے۔ معصوم نے آسان بھی راستہ بتایا، جیسے جو کر سکتا ہو، استغفار استغفر اللہ بھی ہے، استغفار استغفر اللہ واتوب الیہ بھی ہے، استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے، استغفار استغفر اللہ الذی ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یہ بھی استغفار۔ استغفار جو نمازوں کے بعد ہم تعقیبات پڑھتے ہیں، یہ بھی استغفار، خاص کر کے عصر کے بعد خاص ہے استغفار کے لیے، تعقیبات نماز میں سے عصر کی نماز۔ تو استغفار اولاد کے سلسلے میں استغفار کے لیے دعائیں ہیں، صحیفہ سجادیہ میں خود مولا کائنات نے تمام دعائیں بتائی ہیں، اور معصوم کا ایک عمل تو میں نے بتایا کہ آخر رات میں آپ استغفار کریں، 100 مرتبہ استغفار کریں، اور اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ تو استغفار مالدار ہونا ہے اگر انسان کو تو اس کے لیے استغفار مولا نے بتایا۔ ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بہت فقیر ہوں، میرے بال بچے زیادہ ہیں لیکن مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں عیالدار ہوں۔ امام نے فرمایا کہ استغفار کر۔ اس نے کہا مولا میں نے استغفار کیا، بہت استغفار کیا۔ تو استغفار بہت سارے ہیں، آپ کے اوپر کون سا سوٹ کر جائے نا، ایک مرض کی دوائیں بہت ہوتی ہیں، کون سی آپ کو سوٹ کر جائے، کون سا استغفار آپ کو سوٹ کر جائے۔ اس نے کہا مولا میں استغفار بہت کرتا ہوں لیکن میری تنگی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ مولا نے فرمایا میں یہ 20 دو لائنوں کی دعا ہے، 20 اس کے جز ہیں، اللہم 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 کر کے، کہ میں یہ دعا تجھے دے رہا ہوں، تو اس دعا کو پڑھ تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ لے گیا امام سے دعا، اس کے بعد، اور یہ دعا صحیفہ عربی میں موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو مل جائے گی انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے میرے پاس۔ تو اگر اس دعا زیادہ طویل بھی نہیں، یہ بھی ایک صفحے کی دعا ہے۔ معصومین نے جو ہماری مشکلات کے حل کے لیے دعائیں بتائیں، بہت لمبی چوڑی نہیں بتائی ہیں، بہت مختصر بتائی ہیں دعائیں۔ ہاں اللہ سب کو واضح کرنا ہے، اس کے لیے لمبی لمبی دعائیں بتائی ہیں، ہماری مشکلات کے لیے بہت آسان طریقے بتائے ہیں۔ امام نے کہا کہ تو یہ دعا کو لے جا، اس کو پڑھ، مرتب پڑھتا رہے اسے۔ یہ لے گیا، دعا کو پڑھتا ہے، سال بھر کے بعد جب امام کے پاس واپس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا الحمدللہ، اللہ نے مجھے مال و دولت سے اتنا نوازا ہے کہ اب میرے پاس جگہ نہیں ہے کہ مال کہاں رکھوں۔ آپ دیکھیں یہ کرم ہے اہل بیت کا، ہمیں راستہ بتایا ہے، ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں گمراہ ہونے کے لیے نہیں کہا ہے
کہ تم ادھر ادھر بھٹکو، نہیں، آؤ میرے در پہ، مشکل کشا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں مشکل کشا۔ تو میرے عزیزوں، اور خود قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے، سورہ نوح آیت نمبر 9 اور 10 میں پروردگار استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے توبہ کرو، اس لیے کہ پروردگار معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور کس طریقے سے انسان کو بخشتا ہے پروردگار، معاف کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، تحقیق کا عالم ہے، قید پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، قوم آئی جناب موسیٰ کے پاس، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مقرب الہی ہیں، دعا کریں بارش نازل ہو۔ جناب موسیٰ نے پوری قوم کو آمادہ کیا، تیار کیا۔ جیسے یہاں بھی مشکلات آتی ہیں تو ہم کربلا جاتے ہیں، کبھی دریا جاتے ہیں، اور واقعی مشکلات دور ہوتی ہیں اہل بیت کے در سے جب متوسل ہوتے ہیں۔ بارش کے سلسلے میں ایک دفعہ مشکل آئی تھی، آپ لوگوں نے نماز پڑھی، بارش ہوئی الحمدللہ۔ عزاداری کے سلسلے میں آپ دیکھیں، ہمارے استاد محترم علی نقی صاحب آئے ہوئے، ان سے پوچھیں کہ عزاداری کا یوپی میں کیا حال تھا، اور دیکھیے آپ کی عزاداری الحمدللہ اور سلامت رکھے۔ تو اہل بیت نے ہمیں بتایا کس طریقے سے اللہ معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ جناب موسیٰ لے کے قوم والوں کو آمادہ کیا، لے کر پہنچے دعا کرنے کے لیے، دعا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ کو بڑھایا، جناب جبرائیل آئے، اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، مرتبہ آپ کا بہت بلند ہے، آپ کا مقام بلند ہے، لیکن اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا کس وجہ سے؟ کہا موسیٰ یہ جو تم افراد کو لے کر آئے ہو، یہ جو لوگ آئے ہیں، ان میں سے ایک ایسا انسان ہے جو بہت زیادہ گنہگار ہے، جب تک وہ یہاں موجود رہے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب جناب موسیٰ نے یہ سنا تو لوگوں سے کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس مجمع میں ایک ایسا انسان ہے جو بہت زیادہ گنہگار ہے، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی، لہٰذا میں دست بستہ التماس کر رہا ہوں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، مان جائیے، مجلسوں میں آئیے، نماز میں آئیے، شرکت کریے، توبہ کریے، استغفار کریے۔ ایسے جناب موسیٰ نے کہا کہ جو بھی گنہگار ہے وہ اٹھ کر چلا جائے۔ جناب موسیٰ نے اعلان کر دیا۔ اب جو گنہگار تھا، واقعاً جو بگڑا ہوا انسان تھا، اس نے سوچا کہ میری وجہ سے، ایک تو وہ نادم ہوا، اپنے گناہوں کا اس نے اقرار کیا، پہلی خاصیت اس کے اندر پیدا ہوئی جناب موسیٰ کے جملے کو سن کر، نادم ہوا، واقعاً میں گنہگار ہوں۔ دوسری بات اس کے اندر پیدا ہوئی کہ میں گنہگار ہوں اور میری ہی وجہ سے اتنے سارے افراد پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، میری وجہ سے کیوں لوگ پریشان ہوں۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اٹھوں یہاں سے، میں جاؤں، میری وجہ سے کیوں لوگ پریشان ہوں، میری وجہ سے نبی خدا کی دعا کیوں رد ہو، میں اٹھ کے جاتا ہوں۔ یہ سوچا اس نے، اٹھنے ہی والا تھا، پھر ذہن میں خیال آیا، پروردگار کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، میرے معبود میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میرے معبود میں بہت گنہگار ہوں، لیکن تجھ سے نا امید نہیں ہوں۔ پروردگار تو اگر چاہے تو اس مجمع میں میری عزت رکھ سکتا ہے، اپنے نبی کے سامنے میری عزت رکھ سکتا ہے۔ میرے معبود میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، پروردگار آج میری عزت رکھ لے، اے میرے معبود اس وقت میری عزت رکھ لے۔ بس یہ نادم ہوا، بادل آئے، بارش برسی، بہترین بارش ہوئی۔ جناب موسیٰ گھبرا گئے، یہ کیا ہوا؟ ایک طرف تو جبرائیل پیغام لے کر آئے کہ اس میں ایک گنہگار ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور بارش بھی ہو گئی، اور کوئی اٹھ کے یہاں سے گیا بھی نہیں، سب کے سب یہی موجود۔ آخر وجہ کیا ہے؟ معبود ماجرا کیا ہے؟ قضیہ کیا ہے؟ قصہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ جو گنہگار بندہ تھا
وہ شرمندہ ہو گیا، وہ نادم ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، اور اے موسیٰ اس نے دعا کی، اس کی دعا کو میں نے قبول کیا، اس وجہ سے بارش نازل ہوئی۔ اب جناب موسیٰ نے جب یہ پروردگار کی آواز کو سنا، پروردگار کے پیغام کو سنا، کتنا گنہگار وہ انسان تھا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور کتنی جلدی اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ آخر اس کے اندر وہ ہے کون سی ایسی خاصیت اس کے اندر آ گئی کہ جس کی وجہ سے اس کی توبہ فوراً، اس کی دعا بھی قبول ہو گئی، توبہ بھی قبول ہو گئی؟ کون ہے؟ سوال کرتے پروردگار میں تیرے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، یہ جملہ آگے کا، پروردگار میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کی موجودگی کی وجہ سے دعا نہیں قبول ہو رہی تھی، اور جس کی توبہ کی وجہ سے خود اس کی دعا قبول ہو گئی، باران رحمت نازل ہو گئی۔ بس آواز قدرت آئی، موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب تو میں نے اسے رسوا نہیں کیا، اب جب پلٹ کر مومن ہو گیا تو میں کیسے اسے رسوا کر دوں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اور واقعاً ہمارے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا میں تمہاری شہرگِ حیات سے زیادہ قریب ہوں، میں اگر تم مجھے پکارو گے میں تو جواب دوں گا۔ پروردگار کا وعدہ ہے، توبہ کر کے تو دیکھے انسان، استغفار کر کے تو دیکھے انسان۔ اور اسی طریقے سے جب تحریم شراب کی آیت نازل ہوئی، شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی، لوگوں نے سوال کیا تو رسول اللہ نے بتایا شراب حرام۔ اب جب شراب حرام ہوا، جس انسان کی عادت پڑ جائے، کسی کی ماوے کی عادت ہو جائے اور اس سے کہا جائے ماوا چھوڑو تو کیا گزرے گی؟ اور اس کا بہترین مثال یہ جو پہلا لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا جس میں ماوے کی کمی کیا گزر رہی تھی لوگوں، ہے نا؟ اب جو لوگ شراب پیتے تھے، آیت نازل ہو گئی پروردگار کی طرف سے تحریم شراب کی، تو لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں نا۔ مثلا اگر کوئی شوگر کا مریض ہو جائے تو میٹھا اس کے اوپر پابندی لگ جاتی، گھر میں تو کھا نہیں سکتا، بیوی سب پہ کھڑی ہے، بچے کھڑے ہیں، لیکن جب میٹھا اسے کھانا ہوگا تو ایسے لوگوں کے پاس جائے گا کہ جو اس کی بیماری کو نہیں جانتا ہے نا، تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے گا۔ تو یہی حال تھا وہاں پہ، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، سمجھ لیجیے تحریم شراب کی آیت نازل ہو گئی۔ اب نیا راستہ، جیسے ماوا بیچنے کے لیے لاک ڈاؤن میں گھروں میں بکنے لگا تھا، ادھر ادھر اور بلیک ہونے لگا تھا، اس طریقے سے ہونے لگا تھا نا، اسی طریقے سے مدینے میں شراب کی حال ہو گئی تھی، چھپا چھپا کے لے کے جاتے تھے اور نیا راستہ نکالتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک انسان شراب سر پہ رکھے ہوئے آ رہا تھا، اب آ تو رہا تھا لیکن ادھر سے رسول اللہ بھی آ رہے تھے، ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے رسول اللہ آ رہے تھے۔ اب اس نے دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، ہے نا، رنگے ہاتھ پکڑے جائیں گے، اب کیا ہوگا، اب کیا کروں گا میں؟ بس یہ اس نے دیکھا اب تو میری عزت جانے والی ہے، ہاتھوں کو اٹھایا، معبود تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنے نبی کے سامنے میری عزت کو رکھنا، پروردگار میری عزت رکھنا، توبہ کرتا ہوں آج کے بعد اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، پروردگار آج میری عزت رکھ لینا۔ بس یہ آ رہا ہے، ادھر سے رسول اللہ آئے، ملاقات ہو گئی، کیا ہے اس میں، اب کیا بتائے؟ پریشان ہوا، تھوڑی دیر بعد جواب دیتا ہے اس میں سرکہ ہے، ظرف کو نکلوایا، رسول اللہ نے دیکھا تو واقعی سرکہ ہو گیا۔ اب جب سرکہ ہو گیا یہ خوش ہو گیا، اب رسول جانے لگے، جیسے رسول جانے لگے یہ رونا شروع کرتا ہے، گریہ کرنا شروع کرتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کیوں رو رہا ہے، کیوں گریہ کر رہا ہے؟ تو نے تو سچ بتایا، سرکہ ہے، شراب نہیں ہے، تو نے تو جھوٹ نہیں بولا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ کہا یہی تو اسی وجہ سے تو رو رہا ہوں کہ پروردگار سے اس نے تو بتا دیا اپنے عیب کو بتا دیا، ورنہ اللہ نہ کھولتا۔
اللہ نہ بتاتا، اس نے خود بتا دیا کہ پروردگار یہی تو، اسی بات پہ تو رونا آ رہا ہے، کتنا مہربان ہے پروردگار۔ اس جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا گلی میں نے پروردگار سے کہا معبود میری عزت رکھنا اپنے نبی کے سامنے، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ نے مہربانی کی، میری توبہ کو بھی سنا اور اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، میری عزت آپ کے سامنے رکھ لی۔ کتنا رحیم ہے پروردگار، عیب کو چھپا رہا ہے، گناہوں کو چھپا رہا ہے معبود۔ اگر اللہ چاہتا روزانہ لوگوں کے گناہوں کو اس کی پیشانیوں پہ لکھ دیتا، لیکن اللہ چھپا رہا ہے عیب کو۔ اب ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم عیبوں کو اگر پتا چل جائے کسی کا کوئی عیب ہے تو فوراً ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بیان کرنا کیا ہے؟ اگر انسان فکر کرے، انسان ذرا سے سوچے، یہ جو ہم عیبوں کو بیان کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے، جو ہم عیبوں کو لوگوں کے بیان کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انسان اگر ذرا سے فکر کرے، ذرا سے سوچے، یہ عیبوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ عیب نہیں بیان کر رہا ہے بلکہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ پروردگار تو عیبوں کو چھپاتا ہے، تو گناہوں کو چھپاتا ہے، تو چھپاتا رہے، میں ظاہر کرتا رہوں گا۔ یہ کیا کام ہے؟ یہ انسانی کام نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا۔ تو جب اللہ چھپا رہا ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کو چھپا رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں عیب کو ظاہر کرنے والے؟ اور یہی وجہ تھی میرے عزیزو، جب میں آیا تھا یہاں پہ تو شروع ہی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کبھی میرے پاس کسی کا عیب لے کر یا یہ کہہ کے مت آئیے گا کہ اس سلسلے میں آپ گفتگو کر دیجئے، اس بارے میں آپ اس کی برائی کے بارے میں بیان کر دیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ کیوں میں نے یہ منع کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پڑھاتی رہتی ہے نماز میت، نماز میت، اور نماز میت میں جملہ ہوتا ہے اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، اور ایک تکبیر ہوتی ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ بتائیں اگر کوئی انسان کسی کے عیب کو جانتا ہو، کسی کے گناہ کو جانتا ہو، اور اس کے بعد نماز میت کے سامنے کھڑا ہو کہ نماز میت پڑھائے، تو اس کی نماز میت میں اور ایک انسان نہ جانتا ہو، کسی کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو اور پھر نماز میت پڑھائے، کتنا فرق ہے۔ اللہ کس کی کب کہاں کیسے دعا قبول کر لے تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایک کی زبان دوسرے کے لیے معصوم ہوتی ہے، ایک انسان کی زبان دوسرے کے لیے معصوم ہوتی ہے۔ اب ہم اگر گناہوں کو جانتے ہوئے جو جملہ ادا کریں گے تو وہ تاثیر نہیں ہوگی جو گناہوں کو نہ جانتے ہوئے ادا کریں گے۔ اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ ستار العیوب ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے عیب کو بیان کرنے کی؟ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کو چیلنج کرنا ہے۔ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ قرآن میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اللہ آسمان سے خوشگوار بارش کو نازل کرتا ہے تمہارے لیے، کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ اس استغفار کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہے، مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ اگر مال نہیں ہے تو صاحب مال بنا دے گا، اولاد نہیں ہے تو صاحب اولاد بنا دے گا۔ ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ معصومین نے جو طریقہ بتایا ہے، جو روش بتائی ہے، اس کے مطابق اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو واقعاً ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہم اہل بیت
کہ جو فرامین ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس پر اگر عمل کرے انسان تو واقعی اس کی مشکلات، کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں ہے، مشکل حل ہوگی ان کے فضل کے ذریعے، پروردگار کے فضل کے ذریعے مشکل حل ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے فضل ہمارے شامل حال ہے، اہل بیت کی فضل ہمارے شامل حال ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس درس سے ہم وابستہ ہوں، ہم مایوس ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ہر مشکل کا حل استغفار میں، تمام مشکل کا حل استغفار میں۔ اب ہمیں کون سی دوا لینا ہے، کون سا استغفار ہمیں کرنا ہے؟ اگر ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے تو لمبا استغفار، اگر وقت تنگ ہے، مصروف ہیں تو چھوٹا والا استغفار، جو بھی استغفار جیسا بھی انسان کر سکتا ہے کسی بھی عمل کے لیے کرنا شروع کر دے۔ معصوم کا کلام حق ہے، سچ ہے، اس میں نا امیدی نہیں ہے، اس میں یاس نہیں ہے، انسان نا امید نہیں ہو سکتا۔ تو واقعی اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتایا، اور آپ دیکھیں یہی اہل بیت علیہ السلام کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ بتایا، ان کے ساتھ کسی امت نے کیا کیا ظلم کیا۔ امام حسین علی مقام کہ رخصتی واقعاً اس کے بہت سارے پہلو ہیں، رخصتی کے کتنی غمناک ہے رخصتی امام حسین علی مقام کی۔ جب امام حسین علی مقام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں، مولا عباس کی شہادت واقعاً عظیم شہادت ہے، مولا علی اکبر کی شہادت واقعاً عظیم شہادت ہے، جناب قاسم کی شہادت عظیم شہادت ہے، جناب عمر محمد کی شہادت عظیم شہادت ہے، لیکن آپ دیکھیں بیویاں اتنی بے چین نہیں ہوئی تھی، کیوں؟ ڈھارس تھی ابھی حسین زندہ ہے، زینب کو ڈھارس تھی ابھی میرا بھیا زندہ ہے، لیکن جب حسین علی مقام رخصت آخر کے لیے آئے کیا گزری ہے شہزادی زینب پر، اور اس کے بعد آنے کے بعد سلام کے بعد امام حسین علی مقام کہتے ہیں اے بہن زینب میرا پرانا لباس لے آؤ۔ دھڑک گئی زینب، لباس نہیں بلکہ حسین کفن مانگ رہے ہیں، بہن لباس لے آؤ۔ اب جب شہزادی زینب لباس لے کر آئی، بھیا اس پرانے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ تڑپ کے حسین نے کہا بہن زینب میں اپنے لباس کے نیچے پرانا لباس اس لیے پہننا چاہتا ہوں، جب ظالم مجھے شہید کر دیں گے، مجھے ذبح کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے تو ظالم میرے سر سے لباس بھی اتار لیں گے۔ اے بہن زینب پرانا لباس اس لیے پہننا چاہتا ہوں تاکہ میری میت پر حنا نہ رہنا پائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اللہ ان عزاداروں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں عزاداروں، امام سجاد علیہ السلام، امام حسین علیہ مقام رخصت ہو کر میدان کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، میدان میں جا کر امام حسین علیہ مقام نے جہاد کرنا شروع کیا۔ جہاد کرنے کے بعد وہ وقت بھی آیا امام حسین علیہ مقام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ہاں جدا کرنے کے بعد یہ ظالم اگر ظلم تمام کر دیتے تو ہم صبر کر لیتے، لیکن ظلم یہاں نہیں تمام کیا۔ 11 محرم آتی ہے، بے کجاوا اونٹ لے کر آتے ہیں، اہل حرم کو ادھر سے گزارا جاتا ہے جہاں شہداء کی پامال لاشیں پڑی ہیں۔ بس ایک مرتبہ جیسے امام سجاد اپنے بابا کی لاش کے قریب پہنچے، چہرہ زرد پڑ گیا، شہزادی زینب نے دیکھا پہچان لیا۔ اگر سید سجاد کو کسی اور طرف متوجہ نہ کیا گیا تو سید سجاد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بس یہ دیکھ کر زینب نے اپنے آپ کو محمل سے گرایا، اور جو محمل سے گرایا سید سجاد طرف کے کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ زینب کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد میں تیرے حال کو دیکھ رہی تھی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید تیری روح برباد ہو جاتی۔ اے سید سجاد امتحان تمام نہیں ہوا، ابھی امتحان باقی ہے۔
جب بھی امام پانی دیکھتے تھے روتے تھے، جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے روتے تھے۔ کسی چاہنے والے نے سوال کیا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اے مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ پر تڑپ کے سید سجاد کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہماری میراث ہے، کامیاب بہنوں کی چادر جنوں بھی میراث۔ اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى بحب الزهراء